رہا ہو۔ یوسف زئی قبائل نہایت جری، بہادر اور جفا کش ہیں۔ ان کی تاریخ عظیم اور ناقابل یقین واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر ہم نے تاریخ کی معتبر ترین کتابوں سے نہایت چیدہ معلومات جمع کی اور انہیں ہی پیش کر رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم مزید بہتر اور معیاری ویڈیوز تخلیق کرتے رہیں۔ پختون شجروں میں قبیلہ یوسف زئی کے بانی یوسف کو قیس عبدالرشید کے بیٹے اسٹرابرن کی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو تاریخی شجروں میں اسٹرابنی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آگے چل کر اسٹرابنی پختون دو گروہوں شیخیے اور غوری میں تقسیم ہو گئے۔ شیخیے کی اولاد میں مشہور قبائل یوسف زئی، گگیانی، ترک کلانڑی اور کچھ دوسرے غیر معروف قبائل شامل ہیں۔ بعد میں یوسف زئی دو شاخوں میں تقسیم ہو گئے، ایک یوسف کہلانے لگا اور دوسرا مندنڑ۔ چونکہ یوسف عمر میں بڑا تھا اور زیادہ سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا اور مندنڑ کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس کی اولاد بھی یوسف کے نام سے یوسف زئی پکاری جانے لگی۔ 15ویں صدی کی آخری اشرے میں جب پختون قبائل مرزا الغ بیگ کی غارت گری سے تنگ آ کر افغانستان سے وادی پشاور میں ہجرت کر رہے تھے تو ان کی قیادت ملک احمد خان منڈر کر رہے تھے۔ پہل منڈر کی اولاد نے دیر، باجوڑ، سوات اور مالاکنڈ میں رہائش اختیار کی اور یوسف کی اولاد نے میدانی علاقوں مردان اور سوابی میں ڈیرے جمائے۔ بعد میں شیخ ملی کے بندوبست کی وجہ سے زمینوں پر تبادلے کیے گئے تو منڈر کی اولاد پہاڑی علاقوں سے نکل کر میدانی علاقوں کی طرف کوچ کر آئے اور یوسف قبائل اس علاقے کو خالی کر کے سوات، دیر اور بنیر کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق 5ویں صدی قبل مسیح میں قبیلہ یوسف زئی کے آباء و اجداد موجودہ وادی پشاور میں آباد ہوئے تھے۔ اس دوران گندھارا پر مختلف تاتاری اقوام نے حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ بحیثیت قوم نقل مکانی کرتے ہوئے پہلے بلوچستان اور پھر افغانستان میں آباد ہو گئے۔ 13ویں صدی کے اواخر اور 14ویں صدی کے اوائل تک یہ قبیلہ دشت لوت کے قریب گارا اور نوشکی کے علاقوں میں مقیم رہا، پھر وہاں سے کابل، غزنی اور موجودہ افغانستان کے دوسرے شہروں میں آباد ہو گیا۔ بعض مورخین کے خیال میں یہ لوگ کسی وقت خراسان کے علاقے غورا مرغان میں بود و باش اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایک مشہور انگریز سیاح سر ہنری مک موہن جب خراسان میں سفر کرتے ہوئے گستوئی نامی مقام تک پہنچا تو اس کا گزر ایک ایسی بڑی اور وسیع اراضی سے ہوا جس کے چاروں طرف دیواروں کے نشانات موجود تھے۔ مقامی آبادی سے پوچھنے پر ان کو بتایا گیا کہ کسی زمانے میں یوسف زئی قبیلہ یہاں آباد تھا۔ یوسف زئی پھر 15ویں صدی عیسوی میں مرزا الغ بیگ کے قتل عام کی وجہ سے دوبارہ اپنے پرانے علاقے گندھارا موجودہ وادی پشاور میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس علاقے کو پختونوں کی تاریخ میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ گندھارا کو آریانہ افغانستان کی نسبت بہت زیادہ شہرت ملی۔ گندھارا تہذیب کے دور سے لے کر آج تک اس علاقے نے خوب ترقی کی اور بڑے بڑے مدبر سیاستدان، حکمران، علماء اور محققین پیدا کیے۔ سنسکرت کا سب سے پہلا ماہر پنینی اس علاقے سوابی میں پیدا ہوا تھا۔ بدھ مت، ہندو مت اور اسلامی ادوار میں یہ علاقہ زبردست اہمیت کا حامل رہا۔ پختون قوم کے عظیم ہیرو، مدبر، حکمران، لکھاری اور فنکار اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں چیدہ نام بہلول لودھی، شیر شاہ سوری، ملک احمد خان، خوشحال خان خٹک، ملک شیخ ملی، رحمان بابا، گجو خان، بایزید انصاری اور عبدالغفار خان وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مغل حکمران مرزا الغ بیگ کی طرف سے یوسف زئیوں کے بے دریغ قتل عام کی بعد اس کے ملک سلیمان شاہ کے فرمودات اور ہدایات کے مطابق قبیلے نے ملک احمد خان کو سردار مقرر کیا۔ ملک احمد نے مغلوں کے ان تمام ظلم و ستم کو دیکھا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ الغ بیگ اور مغلوں کے ساتھ سیاسی اتحاد کو اس وقت کی ضرورت کے مطابق ختم کر دینا چاہیے۔
اس سیاسی اتحاد کے خاتمے کی وجہ یہ تھی کہ کسی طرح الغ بیگ نے اپنی مکاریوں سے یوسف زئی اور گگیانی قبائل کے درمیان اختلاف پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح قبیلہ یوسف زئی کو کابل سے ہجرت کرنا پڑی، لہذا تمام قبیلہ ملک احمد کی قیادت میں پشاور پہنچ کر دلازقوں سے اپنی رہائش کے لیے جگہ حاصل کرنے کی درخواست کی۔ اس درخواست کے بعد دلازق نے یوسف زئیوں کو رہنے کے لیے جگہ دی اور یوسف زئی قبیلہ رفتہ رفتہ تمام دوآبہ، اشنغر اور آس پاس کے علاقوں میں مقیم ہو گئے اور بہت جلد ملک احمد کی قیادت میں ایک مضبوط قبیلہ بن گئے۔ اس دوران میں یوسف زئیوں نے ملک احمد خان کی قیادت میں پہلے دلازقوں کو پے در پے شکستیں دے کر علاقے سے بے دخل کیا اور بعد میں سوات، مالاکنڈ اور باجوڑ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ 1520 کے اواخر تک ملک احمد خان نے باجوڑ، سوات، بنیر اور پورے میدانی علاقوں پر قبضہ کر کے ریاست پختونخوا کی بنیاد رکھی۔ وہ 10 سال تک اس علاقے کے حکمران رہے اور 1530 میں انتقال کر گئے۔ ان کا مقبرہ سوات میں تھانے کے مقام پر گل نرگس ڈھیرے میں واقع ہے، جہاں آج بھی بہت سارے معتقدین دعا کے لیے حاضری دیتے ہیں۔